کہ دیکھو حسام کتنی پیاری لڑکی ہے، بالکل تمہارے جوڑ کی۔ میں تو کہتی ہوں ایک بار اس سے مل لو۔ وہ صبح جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا، امو جان ایک لڑکی کی تصویر اس کے سامنے کرتی پیار سے بولی، سیریسلی آپ کو لگتا ہے کہ میں سنبل کے جھوٹے انکار پر دل برداشتہ ہو کر کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے شادی کی حامی بھر لوں گا؟ میں سنبل کی جگہ کسی کو نہیں دینے والا، شادی ہوگی تو اسی سے، یہ اب میری ضد ہے۔ امو جان تو اپنی جگہ یہ سب سن کر ساکن تھی۔ حسام دیکھو ایسا کچھ مت کرنا، وہ بچی یتیم اور بے سہارا ہے۔ ایک بار لڑکی ذات کا کردار داغدار ہو جائے تو پھر وہ کبھی صاف نہیں ہوتا۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی ضدی طبیعت سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ اس یتیم اور بے سہارا کا مضبوط سہارا ہی تو بننا چاہتا ہوں امو۔ وہ بیوقوف سمجھتی ہی نہیں، بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ وہ حسام الوی کی عزت ہے اور اس کی غیرت، اس پر کوئی آنچ آنے سے پہلے ہی مجھے خاک بھی ہونا پڑا تو ہو جاؤں گا۔ ناشتہ ختم کرتا وہ اٹھا اور نکل گیا۔ آخر اس لڑکے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان اور فکر مند تھی۔ سنبل جیسے ہی یونی کو جانے کے لیے گھر سے نکلے تو سامنے دروازے پر ایک شاندار قیمتی کار کو کھڑے دیکھ سکتے میں آ گئی۔ مادام، مجھے سر الوی نے بھیجا ہے، آپ کو کہیں بھی آنا یا جانا ہو میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ وہ 1.5 عمر کا آدمی جو سفید رنگ کے لباس میں سر جھکائے، اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتا احترام سے بولا، بہت شکریہ لیکن مجھے ان آسائشوں کی عادت نہیں، میں لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کر لوں گی، آپ جا سکتے ہیں۔ اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ بنا جواب سنے آگے نکل گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی گاڑی پر۔ خود سے بڑبڑاتی وہ آگے بڑھنے لگی، جب پیچھے ہی اس کے ڈرائیور نے فون کر کے حسام کو بتا دیا۔ اوف، یہ لڑکی آخر اتنی ضدی کیوں ہے؟ حسام 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلتا بے بسی سے بولا۔ دونوں فریقین کے بیچ ایک خاموش جنگ چھڑ چکی تھی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کو جھکانے کے در پہ تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں ہی جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک محبت کی سائٹ پر تھا تو دوسرا نفرت کی۔ حسام آنکھیں بند کرتا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مجھے جلد کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ارے نائلہ، او نائلہ! نائلہ بیگم کچن میں تھی جب رفعت بیگم کی آواز سنتے ان کے چہرے پر سختی سی چھا گئی۔ وہ فوراً سے کچن سے باہر آئیں۔ ارے نائلہ، کیسی ہو؟ تم تو عید کا چاند ہو گئی، نہ فون کا جواب دیتی ہو نہ ہی اب ملتی ہو۔ گھر پر جب دیکھو دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ رفعت اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ چارپائی پر بیٹھتی منہ بنائے بولی۔ نائلہ بیگم کو چہرہ ایک دم سپاٹ تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ میں تو آج جواب لینے آئی ہوں۔ دیکھو پہلے کی بات اور تھی، جب جعفر زندہ تھا تب اس نے بڑی ناک اونچی رکھتے حامد کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ بولتا تھا میری بیٹیاں خوب پڑھیں گی، بڑی افسران بنیں گی۔ لو دیکھو، خود تو دنیا سے چلا گیا جوان جہان بچیوں کو چھوڑ کے۔ اب بولو کیا ہوگا ان کا؟ دیکھو نائلہ، سمجھ عقل سے کام لو، ایسے قابل رشتے حامد جیسے ہیرا لڑکے بار بار نہیں ملتے۔ یتیم بچی ہے، یہی سوچ کر میں ایک بار پھر چلی آئی ہوں تم سے رشتے کی بات کرنے۔ تم سنبل کا ہاتھ حامد کے ہاتھ میں دے دو، راج کرے گی، جیسا دل چاہے رہے۔ میں تو اس کے آگے کی تعلیم پر بھی کوئی اعتراض نہیں کروں گی، لیکن دیکھو سوچ کر جواب دینا، حامد جیسا لڑکا آج کل نہیں ملتا، وہ بھی یتیم لڑکیوں کو۔ رفعت چہرے پر غم لیے بار بار نائلہ بیگم کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب وہ یتیم ہو گئے ہیں اور دوسروں کے سہاروں پر پڑے ہیں۔ رفعت جعفر صاحب کے دور دراز رشتہ داروں میں سے ایک تھی جنہیں اللہ نے تھوڑا بہت دے کر نوازا تھا، جس سے وہ خود کو بہت اونچا اور نائلہ بیگم جیسے لوگوں کو پیروں کی دھول سمجھتی تھی۔ اتفاق سے کہیں کسی جگہ ملاقات ہوئی تو ان کے گنجے بیٹے حامد کو نازک کانچ سی حسین سنبل پہلی نظر میں بھا گئی۔ پھر کیا تھا، وہ تو دوسرے ہی دن رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ گئی۔ اپنی خوب بڑکیاں مارتے شان کے قصیدے پڑھتی وہ جعفر صاحب کو رشتے پر قائل کرنے لگی۔
لیکن جعفر صاحب نے صاف یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروانا چاہتے، وہ انہیں بہت سارا پڑھانا لکھانا چاہتے ہیں، جس پر رفعت بیگم ان سے ناراض ہوتی چلی گئی۔ لیکن اب پھر سے وہ چلی آئی تھی۔ میرا اب بھی وہی فیصلہ ہے آپا، جعفر صاحب نے زندگی میں جو کیا تھا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ نائلہ بیگم سر جھکاتی بولیں، جس پر رفعت کو تو آنکھ لگ گئی۔ وہی سنبل بھی اب گھر کو لوٹ رہی تھی جب اس نے حامد کو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھا۔ کیسی ہو سنبل؟ پلیز کچھ دیر رک کر میری بات سنتی جاؤ۔ وہ گھر کے دروازے پر پہنچی ہی تھی جب حامد اس کے راستے میں دیوار بنتا بولا۔ اس کی آنکھوں میں سنبل کو دیکھ کر لال ٹپکنے لگے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے حامد بھائی؟ اس طرح کسی کا راستہ روکنا کہاں کی شرافت ہے؟ جو بات کرنی ہے پلیز امی سے کریں، مجھے اس قسم کی حرکتیں بالکل پسند نہیں۔ محلے میں ہماری عزت ہے۔ غصے سے بولتی وہ جانے کو آگے بڑھی جب حامد ٹس سے مس نہ ہوا۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، اماں میرا رشتہ لے کر آئی ہیں تمہارے لیے، اس بار انکار نہیں سنوں گا میں۔ سیدھی طرح سے جواب ہاں میں ہونا چاہیے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حامد دھمکی بھرے انداز میں کہتا ایک طرف ہو گیا۔ سنبل کے جسم کا روم روم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی گھر میں آئی تو ایک الگ منظر اس کی نگاہوں کا منتظر تھا۔ ارے سمجھ نہیں آتا ان ماں بیٹیوں کا کس بات کا اتنا نخرہ ہے؟ ارے کیوں اتنا دماغ آسمان پر ہے؟ نائلہ یاد رکھنا، جو رشتہ تم ٹھکرا رہی ہو نا، میں بھی دیکھتی ہوں سنبل کو کون بہنے آتا ہے، اسی دہلیز پر بوڑھی ہو جائے گی۔ رفعت بیگم کھڑی ہوتی اب ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے بددعائیں دیتی چلی گئی۔ سنبل تو جیسے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، وہیں نائلہ بیگم دوپٹے سے آنسو پونچھتی آہستہ سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ آپ جیسے امیروں کے لیے ہم لڑکیاں صرف رات گزاری کا سامان ہوتی ہیں۔ چند راتیں گزاری اور پھینک دیا۔ رات اپنے جوبن پر تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے لفظ حزام کے دماغ میں بار بار کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ محبت اور پسندیدگی اپنی جگہ، مگر حزام الوی کی مردانہ آنا جیسے تڑپ رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ سنبل نے اسے اتنا غلط سمجھا۔ زندگی میں آج تک کبھی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ حزام الوی سے اس لہجے میں بات کرے۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت لال سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک دوسرا جملہ اس کے وجود پر تھپڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ آپ سے شادی کرنا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ آوازیں اس کا گلا دبا رہی ہوں۔ اپنی پسندیدہ عورت کے منہ سے خود کے لیے نفرت آمیز الفاظ سننا اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی توہین نہیں اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے جلتی سگریٹ مٹھی میں دبا لی۔ جسٹ شٹ اپ سنبل، جسٹ شٹ اپ سنبل جعفر، تم میرے کردار کو اس طرح سے جج نہیں کر سکتی۔ تمہیں اپنے لفظوں کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ غصے سے چیخ پڑا۔ اس کے دماغ کی رگیں اشتعال کے مارے پھڑک رہی تھیں۔ بس چند دن سنبل جعفر، سکون کی زندگی تم گزار لو، اس کے بعد تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ حزام الوی جب کسی کی زندگی برباد کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ اب بس تم دیکھتی جاؤ۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ بستر پر گر گیا۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے لیکن جیسے حزام الوی اور حامد اس کی زندگی میں آئے ہی نہ ہو۔ سنبل کے اس دن کے بعد سے حزام الوی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی جس پر وہ پرسکون تھی۔ اسے لگنے لگا شاید حزام الوی اس بات کو بھول کر آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ امیر کبیر گھرانے کا اکلوتا چراغ تھا۔ اس جیسی سادہ لو عام سی لڑکی کے پیچھے کہاں اپنی زندگی برباد کرتا۔ ویسے بھی وہ ایسی باتوں کو لے کر زیادہ نہیں سوچتی تھی، لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ باہر ممالک کسی ضروری کام سے گیا تھا اور آج وہ لوٹ کر واپس آ چکا تھا تو صرف اس کے لیے جو اس کی ذات کو بھلائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں آگ، انداز میں جنون
اور دل میں طوفان لیے وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وقت آ گیا ہے سنبل، تمہیں اب میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تبھی اس کا فون بجا، اس نے ایک ہی پل میں فون کان سے لگایا۔ آ جاؤ، وہ گھر پر ہے اور یہی بہترین موقع ہے۔ اس کے جواب سے پہلے ہی کسی نے فون پر کہا، جس سے حزام کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بس میں پہنچ رہا ہوں۔ اتنا کہتا وہ فون کاٹ گیا۔ اس پل اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ دہک رہی تھی، عشق کی آگ جو سب کچھ تباہ کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ آج اتفاق سے سنبل گھر پر تھی اور اس کا ارادہ ریسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے موٹے گھر کے کام نمٹانے کا تھا۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب دروازہ کھول کر رفعت اندر آئی۔ چہرے پر برہمی تھی۔ سنبل حیران ہوئی، لیکن جھٹکا تو تب لگا جب اس نے ان کے پیچھے ہی حامد کو بھی اندر آتے دیکھا۔ آپ ایسے کیسے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ ہکی بکی سی پانی کا پائپ وہیں پھینکتی ان کے پاس آئی۔ لڑکی، بہت ہو گئے نخرے تمہارے، بلاؤ اپنی ماں کو۔ آج میں تمہارا اور حامد کا فیصلہ کر کے ہی جاؤں گی۔ کھانے کو ایک روٹی نہیں اور نخرے ایسے ہیں جیسے محلوں میں رہتی ہو۔ رفعت بیگم جاہلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی۔ حامد بھی آنکھوں میں ایک الگ ہی تاثر لیے کھڑا تھا، جیسے اس کے اندر اب کوئی انسانیت، کوئی شرافت نہ بچی ہو۔ شور شرابے کو سنتی نائلہ بیگم اور مہرو بھی اندر سے برآمدے میں چلی آئیں۔ سنبل تو ہکا بکا سی سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ رفعت آپا، کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں، تو پھر زبردستی کس بات کی ہے؟ دیکھیں، ہم بے شک بے سہارا اور لاوارث صحیح، لیکن ہماری عزت ہے۔ خدا کے لیے میری بچیوں کا تماشا مت بنائیں۔ ہاں، میری بیوگی پر نہ صحیح بڑھاپے پر ہی رحم کھا لیں۔ نائلہ بیگم آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہاتھ جوڑ گئی۔ اب تک میں بہت شرافت سے پیش آ رہی تھی نائلہ بیگم، لیکن جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی تو کرنی پڑتی ہے۔ آج اگر تم نے سنبل کے لیے حامد کا رشتہ قبول نہیں کیا تو میں چیخ چیخ کر پورے محلے میں تمہاری بیٹیوں کو بدنام کر دوں گی کہ اس کا میرے حامد کے ساتھ چکر تھا۔ اب جب شادی کی بات چل رہی ہے تو یہ شادی سے انکار کر رہی ہے کیونکہ اس کا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ چکر ہے۔ رفعت کی بات سن کر تینوں کے چہرے لٹے کی مانند سفید پڑ گئے۔ نائلہ بے بسی اور خوف سے یکدم اپنی دونوں بچیوں کو سینے سے لگا گئی۔ میرے مولا، تو جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال، ہماری پاکیزگی کو، میری بچیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما میرے رب۔ نائلہ بیگم کی بھیگی آنکھیں دروازے پر ٹکٹکی باندھے کسی کی آس میں تھی، جبکہ لبوں پر خاموش دعا تھی۔ رفعت اور حامد کسی شاطر لومڑی کی طرح ان کا شکار کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ہاتھ میں گنز پکڑے کئی گارڈز گھر کے اندر داخل ہوئے، جن کے بیچ ایک شخص اپنی مغرور چال چلتا ہوا آیا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی فریش اپ اور اپ ٹو ڈیٹ رہتا تھا۔ اس کے سیاہ بال جیل کی مدد سے سیٹ کیے گئے تھے۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ وجاہت کا شکار تھا۔ کشادہ پیشانی پر سامنے کا منظر دیکھ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ آنکھوں میں سرد تاثران ٹھہرا۔ وہ حزام الوی تھا۔ سنبل، مہرو، نائلہ کے ساتھ رفعت اور حامد کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں۔ تم کون ہو؟ ایسے گھر میں کیسے گھس گئے؟ حامد چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتا اپنی گھبراہٹ چھپائے آگے آتا بولا، تبھی حزام کی جاتی اس کے منہ میں گن کی نالی اس کی بولتی بند کر گئی۔ رفعت زور سے سینے پر ہاتھ مارتی بولی، ہائے میرا بچہ، جب حزام نے دوسرے ہاتھ سے گن نکال کر رفعت کے سر پر رکھی، جس سے اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ بہت زیادہ نہیں کر لیے تم دونوں ماں بیٹے نے ڈرامے؟ کیا سمجھا تھا یہ لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں؟ حزام کی ٹھنڈی سرد آواز پر حامد اور رفعت کی جان ہوا ہونے لگی۔ نہیں، ہم تو بس بچی کا گھر بسانے آئے تھے۔ یتیم، ابھی رفعت بولی ہی تھی جب اپنے منہ سے نکلتے لفظ پر اس کی کھکی بن گئی۔ تو بسائے گی گھر جو خود اپنا گھر نہیں بسا سکی؟ سنبل میری ہونے والی بیوی ہے۔ بتایا نہیں نائلہ مما آپ نے اس عورت کو؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ہونے والی بیوی پر نظر رکھنے کی؟ یتیم نہیں ہے وہ، میں ہوں اس کا وارث، اس کا محافظ، اس کا محرم۔
حزام کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی جس پر سب اپنی جگہ کانپ سے گئے۔ ایک پل کو سنبل کا نازک دل بھی سہم سا گیا تھا۔ رفعت اور حامد تو بے یقین سے اس شاندار شخصیت کے حامل شخص کو دیکھ رہے تھے جو سنبل کا نصیب بننے والا تھا۔ کیا کہا تھا کہ کوئی سنبل کا ہاتھ نہیں تھامے گا؟ خود کو تم کوئی توپ چیز سمجھ رہے تھے؟ اس گنجے نے خود کو آئینے میں دیکھا ہے کیا؟ یہ کسی لڑکی کے قابل بھی ہے؟ حزام نے گن پر زور دیتے بے رحمی سے کہا تو رفعت اس کے قدموں میں گرتی رونے لگی۔ معاف کر دو ہمیں سر جی، ہم سے بھول ہو گئی، ہم اب کبھی انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ میرے تو باپ کی توبہ۔ رفعت پر اس کے وجود کی ایسی دہشت بیٹھی کہ وہ اگلے پل اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہی اس کی دیدہ دلیری دیکھ کر سنبل نائلہ کا کلیجہ تو منہ کو آ گیا تھا۔ سنبل میری ہے، میری عزت، اس پر صرف میرا حق ہے۔ میں اس کی حفاظت ساری زندگی کروں گا۔ آج اور ابھی سب کی آنکھوں کے سامنے میرا اور سنبل کا نکاح ہوگا۔ دیکھتا ہوں کون میری عزت پر انگلی اٹھانے کی جرات کرتا ہے۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو وہاں موجود ہر انسان کے کانوں میں اترا۔ سنبل اس کے لفظوں کی سفاکیت پر کانپ اٹھی۔ مولوی صاحب، تبھی اس کی گرجتی ہوئی آواز پر امام صاحب جلدی سے اندر آئے۔ سنبل تو پھٹی آنکھوں سے اس کی جرت مندانہ اقدام کو دیکھتی رہ گئی۔ مما نکاح کے لیے اسے تیار کریں، مولوی صاحب آپ نکاح کی تیاری شروع کریں۔ نائلہ بیگم کو احترام سے کہتا وہ پتھر بنا، سب کو چھوڑ کر مولوی صاحب کی طرف آیا۔ ہرگز نہیں حزام مولوی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی ابھی، اور اسی وقت نکلو میرے گھر سے۔ کب سے خاموش کھڑی سنبل میں اچانک جنبش ہوئی جب وہ پوری طاقت سے چلاتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ تماشا بن گئی تھی اس کی زندگی۔ ایک ڈراتا دھمکاتا تھا تو دوسرا جبرن اور زبردستی سے کام لیتا تھا۔ وہ کوئی بے جان چیز نہیں تھی جسے حاصل کرنے کے لیے سب اتنا گرے جا رہے تھے۔ بہت کر لی منمانی میری جنگلی بلی، اب تمہارے پاس انکار کا اختیار نہیں ہے۔ اپنے بہت نزدیک کھڑے اس کے کانچ سے سراپے کو آنکھوں سے ہونٹوں تک گہری نظروں سے دیکھتا وہ ہلکی سی سرگوشی میں بولا۔ سنبل نے بہتے آنسوؤں کے درمیان اس شخص کو دیکھا جو سفاکیت کی انتہا کر چکا تھا۔ سنبل کو جیسے کچھ پلوں میں ہی اس سے نفرت ہو گئی تھی، جو اس کا بھری دنیا میں تماشا لگانے پر بازد تھا۔ میں مرنا تو منظور کروں گی مگر تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ حزام مولوی، اپنا گھناؤنا وجود لے کر دفع ہو جاؤ، تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں تمہارے گھٹیا جذبوں کی کبھی پذیرائی نہیں کروں گی۔ آخر تھی تو وہ بھی سنبل جعفر ہی، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے غصے سے بے خوف ہو کر چلائی۔ حزام نے حیرت سے سنبل کی یہ جرت دیکھی۔ جس شخص سے شادی کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی تھیں اور وہ اس کے سامنے کھڑی ایک واحد ایسی تھی جو اس سے نکاح کے لیے انکار کر رہی تھی، جیسے وہ سمجھ گیا تھا کہ آج سنبل اس کی انا کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، جو وہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ کچھ ہی پلوں کا کھیل تھا۔ حزام نے تلخ مسکراہٹ کے سنگ سنبل کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا، پھر ابرار کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی ابرار نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ ایک گارڈ نے مہرو کے ماتھے پر گن رکھی اور دوسرے گارڈ نے نائلہ بیگم کے سر پر، اور سنبل جیسے اگلا سانس نہیں لے سکی۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بے یقینی اور حیرت سے حزام مولوی کی سفاکیت دیکھتی رہ گئی۔ یقیناً تمہیں اپنی ماں اور بہن سے بہت محبت ہوگی۔ اگر چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی جان بخش دوں تو یہ نکاح کر لو اور ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ سنبل، کیونکہ حزام مولوی اب اپنی محبت سے دست بردار ہونے والا نہیں۔ سنبل کو ہونا تو حزام کا ہی ہے، تو پھر یہ تماشا کیسا میری جان؟ حزام نے ڈیول اسمائل لیے کہا۔ سنبل تو ساکت رہ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے وجود سے اس کی جان نکال رہا ہو۔ صرف اس کی وجہ سے آج اس کی جان سے عزیز پیارے رشتے گن پوائنٹ پر تھے۔ جیسے حزام علوی نے اس کے حواس سلب کر لیے تو اس سے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی طاقت ہی چھین لی تھی۔
جبکہ رفعت، حامد تو حزام علوی کے گارڈ کے ہاتھ میں گنز دیکھ کر ہی خاموش کھڑے تھے، ورنہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائیں۔ سنبل نے خوفزدہ سی نظر اپنی ماں اور معصوم بہن پر ڈالی تھی جو بے بسی سے کھڑے تھے۔ نائلہ بیگم اسے پتھر کی مورت بنے دیکھ تحمل سے آگے بڑھی اور ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ لاتی اس کے سر پر ڈالتی پیار سے بولی، نکاح کر لو میری بچی، کہ یہی تمہارے نصیب میں بہترین فیصلہ ہے میرے رب کا۔ ان کے دل چیر دینے والے الفاظ پر سنبل نے خالی خالی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں کئی آنسو تھے۔ سنبل کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا اس کی روح پرواز کر چکے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں امی، میں آپ کا یہ مان کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دوں گی، نہ ہی میں کبھی آپ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جاؤں گی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اس سے زیادہ بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ نائلہ نے اس کا ماتھا چوما جب حزام کی بھاری آواز نے سب کو ہوش کی دنیا میں واپس کھینچا۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب۔ اس بار وہ کچھ غصے سے چلایا تو مولوی صاحب نے بے بسی سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ نائلہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مثبت اشارہ دیا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ وہ مولوی صاحب کو اپنے شوہر کا نام بتا چکی تھی۔ سنبل ولد جعفر، آپ کا نکاح حزام علوی ولد میر علوی سے شرعی حق مہر طے پایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے شاید کوئی تیسری بار پوچھا، مگر وہ تو جیسے پتھر کی مورت بنی بس یکٹک اپنی ماں کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک ہی گارڈ نے نائلہ کے سر پر گن کی گرفت سخت کی تو نائلہ نے بے بسی سے سر ہلایا اور پھر کہیں جا کر سنبل کے لب پھڑپھڑائے، قبول ہے۔ پھر اس کی نظر مہرو پر گئی جو بنا آواز کے بری طرح رو رہی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، خدا نے اسے حامد جیسے سفاک درندے سے تو بچا لیا، مگر وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ کون تھا یہ حزام علوی؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر سنبل کو نہیں پتا کہ کب نکاح مکمل ہوا، کب اس نے دستخط کیے۔ اس کے لیے جیسے سب کچھ سلو موشن میں چل رہا تھا۔ جیسے ہی ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا، حزام علوی آگے بڑھا اور پورے استحقاق سے سنبل کا ہاتھ پکڑا، اور اس بار سنبل کی ہمت نہیں تھی اسے خود سے دور چھٹکتی۔ زندگی ایک دم ہی پلٹ کر جیسے دھواں دھواں ہو چکی تھی۔ اس نے خاموش درد بھری نظروں سے ماں اور بہن کو دیکھا۔ تبھی حزام نائلہ بیگم کے پاس آ اور محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ میں نے آپ کو ماں کہا نہیں بلکہ سمجھا بھی ہے۔ سنبل کی اب سے بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ رہی بات مہرو اور آپ کی، تو آپ دونوں کو بھی اب سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تک آپ اکیلے تھے، لیکن اب آپ کا بیٹا بھی ہے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی یا میری کیسی بھی ضرورت ہو ہی کا آواز دیجیے گا، آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہوگا۔ نائلہ کی نم آنکھوں نے اس شاندار انسان کو دیکھا جو ان کی بیٹی کے نصیب کا چمکتا ستارہ تھا۔ اب انہوں نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر دونوں کے سروں پر رکھے، دعا دی، سدا خوش رہو، آباد رہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ رفعت اور حامد کی طرف آیا۔ نکلو یہاں سے، اور خبردار جو اس گھر کی طرف دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس بار چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگلی بار، اس نے کہتے ساتھ گن نکال کر دکھائی تو دونوں بھاگ گئے۔ حزام سنبل کے جامد وجود کو محبت سے خود کے ساتھ لگاتا ذہن عبور کر گیا۔ اس کے بعد حزام کی تیز رفتار گاڑی کس طرح سے اور کیسے فراٹے بھرتی علوی مینشن پہنچی، اسے کچھ ہوش نہیں تھے۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح خالی ذہن اور بھاری دل کے ساتھ مینشن کے اندر آئی تو محل جیسے عالیشان مینشن کو دیکھ کر ایک پل کو وہ گمسم رہ گئی۔ وہ محل کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ تبھی امو جان جو بے دہانی سے ایک کمرے سے نکل رہی تھی، سنبھل کر لال دوپٹے میں حزام کے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ تو جیسے ساکن سی رہ گئی۔ امو، میں نے کہا تھا نا بہت جلد آپ کو اپنی دلہن سے ملواؤں گا، تو دیکھے میں لے آیا۔ لہجے میں بے پناہ خوشی سموئے وہ امو جان کے وجود پر ٹھنڈا پانی پھینک گیا۔
جس سے وہ کانپ گئی۔ حزام یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بولو، کہیں تم نے زبردستی تو؟ اماں منہ پر ہاتھ رکھتی دکھ سے سنبل کو دیکھتی بولی، جو روتے ہوئے چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہیں معصوم سی سنبل سے اس لمحے بہت ہمدردی محسوس ہوئی۔ نکاح کیا ہے گھر والوں کی موجودگی میں، ان کی رضامندی سے بھگا کر نہیں لایا امّو، جو اب اس طرح دیکھ رہی ہیں مجھے۔ چلے پلیز نا، لیکچر دینے کا پروگرام بعد پر رکھیں، مزید ڈرامے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں بہت تھک گیا ہوں۔ آپ پلیز سنبل کا استقبال کریں اور اسے نئی نویلی دلہن کی طرح ٹریٹ کرتے کمرے میں پہنچائیں۔ حزام اچانک سے بگڑتا بولا تو امّو جان بے ساختہ سنبل کے سینے سے لگا گئی۔ اس وقت کچھ بھی کہنا سننا حزام کے غصے کو ہوا دینے جیسا تھا۔ وہ صبر سے کام لیتی، چند رسمیں ادا کرنے کے بعد اسے کمرے میں لے آئی۔ مجھے نہیں پتا بیٹا حزام نے تمہیں کیسے نکاح پر راضی کیا، تم دونوں کے بیچ کیا ہوا، لیکن جو ہوا غلط ہوا۔ مجھے دکھ ہے لیکن بیٹا میرا حزام دل کا برا نہیں، وہ سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ پوری دنیا کو چھوڑ کر اس نے تمہیں اپنایا ہے، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارے سر کا سائبان، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے تم پر لاگو ہوتا ہے کہ اس کی وفادار رہو، اسے محبت دو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کے ساکت وجود کو دیکھتی آہستہ سے اس کا ماتھا چوم گئی۔ سدا سہاگن رہو، اسے دعائیں دیتی، پھر ہاتھ سے بھاری کنگن اتار کر اس کی کلائیوں میں ڈالتی وہ چلی گئی۔ کتنی ہی خاموش آنسو آنکھوں سے گرتے اس کی گود میں جذب ہو گئے۔ جب وہ کمرے میں آتا دروازہ لاک کر گیا۔ ویری امپریسو، آپ تو تابعدار بیویوں کی طرح اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ پر شیرنی کی طرح جھپٹیں گی۔ حزام نے جھک کر اس کی چادر کو انگلی سے چھوا اور محبت سے چور لہجے میں بولا، میں نے سوچا تھا تمہیں اس کمرے اور اس بیڈ تک لانے کے لیے مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، مگر لگتا ہے کہ تم نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا، جب اچانک چادر کاندھوں سے پھسل کر نیچے گر گئی۔ جیسے ہی سنبل کا چہرہ واضح ہوا، حزام ساکت رہ گیا۔ اس کی گہری نگاہیں لائٹ پرپل ڈریس میں ملبوس سنبل پر جم گئی۔ اس کی نگاہوں نے سنبل کے نازک سراپے کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا تھا۔ نیچرل گولڈن براؤن حسین بال چوٹی میں مقید تھے، جس میں سے کچھ لٹیں باہر جھانکتی اس کی گداز گردن کو چھو رہی تھی۔ اس کی سراہی دار گردن کے اختتام پر بیوٹی بون واضح ہوتی اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ بے ساختہ حزام نے اپنے لبوں کا کونا دانتوں کے بیچ دبایا۔ اس روپ میں بھی اسے کسی دہکتے شعلے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید، حسین آنکھیں، لرزتی ہوئی خمیدہ پلکیں، اور وہ معصومیت جسے دیکھ کر حزام کا تمام غصہ ایک ہی لمحے میں بھاپ بن کر اڑ گیا۔ خدایا، آپ تو اس قدر خوبصورت ہیں کہ بندہ سانس لینا بھول جائے۔ حزام نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے گال کی سمت بڑھایا، جس سے وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ ختم ہو گیا تمہارا وہ سارا غرور اور تنتنا؟ بڑا ناز تھا نا تمہیں خود پر؟ بے فکر رہو، آج تمہارا وہ سارا زوم پاش پاش کر دوں گا۔ ایک دم سے اس کا لہجہ بدلا، آنکھیں سرخ انگارہ ہوئیں۔ خبردار میرے قریب مت آنا، ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ جانور ہیں آپ، ہم بے بس لوگوں کو اپنی طاقت کے زور پر آپ نے جھکایا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو حق؟ زبردستی نکاح کریں گے تو زبردستی حق بھی جتائیں گے؟ میں آپ کی بات کبھی نہیں مانوں گی۔ نہیں ہیں آپ میرے کچھ، آپ نے میرے پیاروں کو مجھ سے چھینا، انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ سنبل اپنے آنسو پہنچتی اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے چلائی تو حزام وہیں رک گیا۔ اس نے پہلے حیرت سے سنبل کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس نے اپنا سر ذرا سا ایک طرف جھکایا اور ایک تمسخرانہ قہقہ لگایا۔ سنبل کو وہ زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا اس وقت۔
ویری بیڈ. تم مجھے یعنی اپنے مجازی خدا کو مارو گی؟ سنبل حزام ملوی، شاید تم بھول گئی ہو، شوہر کے بھی کچھ حقوق اور فرائض ہوتے ہیں. میری سلی بیوی. کوئی بات نہیں. حزام ملوی کس مرض کی دوا ہے؟ میں تمہیں ایک ایک حق یاد کرواؤں گا. وہ ذرا سا جھکا اور غصے بھری سنبل کی آنکھوں میں اپنی سلگتی نظریں گاڑ دیں. ریلیکس، بہت محبت سے پیش آؤں گا. جانتی ہو جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اسی پل تم سے عشق ہو گیا تھا. غلطی کی، تمہیں میرے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جو چیز حزام ملوی کو پسند آ جائے پھر وہ اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے. اب تم میری دسترس میں ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں. میرا جب دل چاہے گا، جتنا چاہے گا، میں تم پر اپنی جنونیت، اپنا عشق اتاروں گا. تمہیں پسند نہیں تو پسند کر لو، عادت نہیں تو عادت ڈال لو، کیونکہ آج کے بعد سے تمہیں ہر پل ہر وقت میرے وجود کو برداشت کرنا ہوگا. حزام نے اپنی انگلیاں اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. جیسے اس نے سنبل کی بڑی بڑی کاجل بھری آنکھیں اور گلابی لبوں کی لرزش دیکھی تو حزام کے اپنے ہوش و حواس سے رخصت ہونے لگے. ڈیم، انتقام بھی بھلا اتنا خوبصورت ہوتا ہے کیا؟ حزام نے بے اختیار سرگوشی کی. سنبل کا پورا چہرہ پل بھر میں قندھاری ہوا تھا، دل بے ساختہ دھڑک رہا تھا. مجھ سے دور رہ کر بات کریں. سنبل نے ایک دم سے لال پڑتی اپنی رنگت اور سینے کے بائیں جانب ابلتے طوفان پر قابو پانے کی خاطر انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا. وہ پیچھے کی جانب ایک قدم ہوتی اس سے اپنا فاصلہ بڑھا گئی. جب اگلے ہی لمحے حزام اس کی نازک کمر میں بازو حمائل کرتا، اسے کسی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح ٹریٹ کرتا، اٹھا کر اپنے مقابل کر گیا. سنبل کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے تھے. گرنے کے خوف سے وہ حزام کے کوٹ کو دونوں کاندھوں سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی. کیوں؟ اگر قریب آؤں گا تو کیا ہوگا؟ میرے قریب آنے سے اتنی حالت خراب کیوں ہو جاتی ہے تمہاری؟ ویسے تمہیں لگتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہیں چھوڑوں گا یا خود سے دور جانے دوں گا؟ ہمارا نکاح ہوا اور اس رشتے سے میں شوہر ہوں آپ کا. حزام ملوی اس کے چہرے کو اپنی گرم تپش زدہ سانسوں سے جھلساتا اپنے بے پناہ قریب کر گیا تھا. حزام نے ایک بازو سے اسے اٹھا رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں کی گدی میں پھنسائے وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے انتہائی قریب کر گیا. اس کی بات سنتے سنبل کی حالت ایسے ہوئی جیسے ابھی حواس کھو کر گر پڑے گی. اس کی سانسیں مقابل کی گرم سانسوں میں الجھتی اس کی رہی صحیح حالت بھی بگاڑ چکی تھی. حزام کے چہرے نے اسے چھوا نہیں تھا، مگر بنا چھوئے ہی وہ اس کی یہ حالت غیر کر گیا تھا. اگر چھو لیتا تو اس کا بے ہوش ہونا تو یقینی تھا. سنبل کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھٹ چکی تھی. وہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. زبان لڑکھڑا گئی. تمہیں کس نے بتایا؟ یو لک سو بیوٹیفل. وہ اس کی لو کو استحقاق سے چومتا اس کی جان لینے کے در پہ ہوا تھا. اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے. وہ اس کے حسن کے سامنے چاروں خانے چت ہو چکا تھا. اس نے نہایت نرمی سے اسے اپنی آغوش میں لے لیا. میری اجازت کے بنا آپ مجھے حاصل نہیں کر سکتے. وہ ڈوبتی رندی سرگوشی میں منمناتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی جس پر حزام میں آئی برو اچکائے. اسے سنبل کی دماغی حالت پر شبہ ہوا. اچھا، نکاح پر سائن کرتے آپ شاید مجھے ساری زندگی اپنے حقوق حاصل کرنے کی اجازت دے چکی ہیں. مجھے اب آپ سے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بقول آپ کے مت و ہوس پرست مرد ہوں. میرا تم سے نکاح کا مقصد بھی تمہارے وجود کو حاصل کرنا ہی تھا. پھر اب میں تم سے دور کیوں رہوں؟ جس مطلب کے لیے یہ نکاح کیا ہے وہی کرتا ہوں. پھر وہ اب جان بوجھ کر طنز کے تیر چلاتا اسے تنگ کرنے لگا. اتنا تو تنگ کرنا بنتا تھا.
آخر کو سنبل نے اس کی پرخلوص محبت کی توہین جو کی تھی۔ ٹھیک ہے پھر حزام الوی، آپ اپنی ہر خواہش پوری تو کر چکے ہیں، یہ بھی کر لیں، لیکن یاد رکھیں آپ میرا جسم تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن میری روح، اس تک رسائی آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ میرے دل میں ہمیشہ نفرت کی پھانس لیے چپتے رہیں گے۔ میرا جسم تو آپ کا ہوگا لیکن میرا دل آپ کے لیے کبھی نہیں دھڑکے گا۔ لفظ سے یا کوئی انگارہ حزام نے ایک جھٹکے سے سنبل کو چھوڑا اور بے یقین نگاہوں سے اسے تکنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر، اب یہ حزام الوی تبھی تمہارے قریب آئے گا جب سنبل حزام الوی کا نہ صرف جسم بلکہ اس کی روح، اس کا دل بھی حزام الوی کا طلبگار ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سنبل، جس طرح میں تمہاری محبت میں جل کر خاک ہوتا تڑپ رہا ہوں نا، ایک دن ایسا آئے گا جب تم بھی میری محبت میں خاک سر ہو کر خود میرے پاس آؤ گی۔ مضبوط لہجے میں کہتا وہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل کی گہرائیوں میں طوفان برپا کر گیا تھا، لیکن سنبل آہستہ سے سر جھکاتی اپنے سارے راز دل میں دفن کر گئی۔ جاؤ فریش ہو کر آرام سے سو جاؤ، تمہاری ہر ضرورت کی چیز الماری میں موجود ہے۔ اتنا بولتا وہ آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ سنبل گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی شدت سے رو دی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنی ماں اور بہن کی فکر جھلک رہی تھی، جس وقت نہ جانے کس حال میں تھے۔ حزام اپنے کپڑے بدلتے بیٹھ کے ایک سرے پر جاتے لیٹ گیا۔ تبھی سنبل بھی آنسو پہنچتی بستر کی دوسری سائڈ پر لیٹ گئی۔ دونوں ایک مضبوط رشتے میں بندھے تھے لیکن ایک دوسرے سے اتنے کوسوں دور تھے۔ نیند سے خالی آنکھیں لی وہ خاموش ایک دوسرے کی سانسوں کی سرسراہٹ سنتے بس رات گزر جانے کی دعا کر رہے تھے۔ اگلے دن حزام کی آنکھ دروازے کے بند اور کھلنے سے کھلی۔ صبح فجر کا وقت تھا، شاید اس نے دیکھا سنبل وضو کرتی واش روم سے باہر آتی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ حزام کا سونا بیکار تھا کیونکہ سنبل کی پیاری منمونی سی صورت دیکھ کر اس کے نرم گرم جذبات بیدار ہو چکے تھے، جن پر بند باندھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ جلدی سے اٹھتا واش روم گیا اور خود بھی اس کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے لگا۔ سنبل کا دل اسے اپنے ساتھ نماز پڑھتا دیکھ دھڑک گیا۔ وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا، اپنے رب کے حضور جھکتا۔ ایک پل کو اس کا دل جیسے حزام نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ دعا میں ہاتھ اٹھائے اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ بس دیکھے جا رہی تھی۔ جب حزام نماز ختم کرتا اس کی طرف گھوما تو وہ جلدی سے اپنی چوری پکڑے جانے پر گھبراتی آنکھیں بند کر گئی۔ حزام کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھتا اس کے چہرے پر شرارت سے پھونک مارتا بولا، تم مجھے دیکھ سکتی ہو، حق سے تمہارا ہی ہوں۔ سنبل نے منہ بناتے دعا مانگی اور اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ سنبل، جو رشتہ ہمارا اس کمرے میں ہے دنیا نہیں جانتی، اسی لیے تم بے شک مجھ سے اس بند کمرے میں لڑ جھگڑ کر غصہ دکھا سکتی ہو، لیکن کمرے سے باہر جاتے تمہیں اچھی بیویوں کی طرح رہنا ہوگا۔ یہ گھر اب تمہارا ہے، تم یہاں اپنی مرضی سے جیسے چاہے رہ سکتی ہو، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن تمہیں کہیں بھی جانا ہو تو مجھے لازمی انفارم کرنا ہوگا۔ عزت، اعتبار، محبت، خوشیاں، حزام الوی تمہیں سب دے گا، بس بدلے میں تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تم میری زندگی تک مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، کبھی بھی اس راستے پر نہیں جاؤ گی جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے۔ محبت، چاہت، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ محبت کے معاملے میں حزام الوی نے اپنا غرور، اپنی انا سب اس لڑکی پر وار دیا تھا۔ محبت کے معاملے میں محبوب کے سامنے سب کچھ ہار جانا ہی اصول تھا۔ تمہارے حصے میں محبت، گھر، عزت، آزادی، یہاں تک کہ میری جان بھی حاصل، اور میرے حصے میں صرف تم۔ بولو، منظور ہے؟ سنبل حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جو آج نہ جانے اسے کیا کچھ نہیں سونپ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس خوبرو مرد کو دیکھے گئی جو پوری جی جان سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ آہستہ سے سر جھکاتی اسے اپنا اقرار دے گئی۔
حزام بے ساختہ آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سنبل نے آنکھیں بند کرتے اس کے ماتھے پر دہکتے لمس کو محسوس کیا، جس طرح کے حالات سے گزر کر وہ اس گھر میں موجود تھی۔ کیا آپ آسانی سے سب فراموش کر کے سکون کی زندگی گزار سکتی تھی؟ اس کے باوجود وہ حزام ملوی کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دونوں اچھے سے تیار ہوتے ایک دوسرے کی سنگت میں ہاتھ پکڑے نیچے اترتے آئے تو امو جان جو چہرے پر اداسی لیے بیٹھی تھی، دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر ان کی ساری تھکان جیسے دور ہو گئی۔ وہ دونوں کی طرف بڑھتی انہیں پیار کرنے لگی۔ خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر سب نے ناشتہ کیا، جس کے بعد حزام کام کے سلسلے میں باہر نکل گیا تو امو جان نے اسے پورا گھر دکھایا۔ اس سے باتیں کرتی اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اپنے گھر کی یاد، ماں بہن کی فکر اور حزام ملوی کی زور زبردستی یاد کر کے اس کا زخم تازہ ہو جاتا تھا۔ ماں کی یاد آ رہی ہے؟ اس کے چہرے پر دکھ دیکھتی امو جان پیار سے بولی تو وہ ضبط نہ کر سکی اور ایک آنسو گالوں پر لڑک گیا۔ یہ لو فون کر لو ماں کو، تمہارے دل کو شاید سکون مل جائے۔ امو اس کے ہاتھ میں فون پکڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ سنبل نے جلدی سے ماں کو فون لگایا جو 2 بیلوں پر ہی اٹھا لیا گیا۔ امی، اس کی آواز کانپ گئی۔ سنبل میری بیٹی۔ دونوں کتنی ہی دیر بنا بات کیے خاموش آنسو بہاتی رہیں۔ حزام بہت اچھا بچہ ہے سنبل، اس کے لیے اپنے دل میں کوئی نفرت یا میل نہیں رکھنا۔ وہ اب تمہارا شوہر ہے اور وہی اب تمہارا گھر ہے۔ ہماری فکر مت کرنا، میں اور مہرو یہی سوچ کر خوش اور مطمئن ہے کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اپنی زندگی کو بہترین بناؤ میری بچی اور خوش رہو۔ نائلہ بیگم اپنے دل کی ساری باتیں کرتی فون کاٹ گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ امو جان نے پیار سے اسے پیچھے سے آتے خود سے لگایا، میری بچی، زندگی کے کچھ فیصلے ناقابل برداشت ضرور ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سے بھاگ کر یا ان سے لڑ کر اسے بدل بھی سکتے ہیں۔ آپ کو ہر حال میں انہیں قبول کر کے جینا سیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ان کی بات پر سنبل نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کے دل کو جیسے ایک سکون سا ملا تھا۔ حزام شام کو گھر آیا تو اسے ہنسنے کی آوازیں آتی سنائی دی۔ وہ حیران ہو تو اس کی طرف گیا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے بڑی ہو گئی۔ امو اور سنبل آمنے سامنے بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ سنبل کے ہنسنے کی جھنکار حزام کے دلوں کے تار چھیڑ گئی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ خود کو تازہ دم اور ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ کیا بات ہے، کوئی اتنا خوش ہے؟ اس کی اچانک آواز پر سنبل جھینپ سی گئی۔ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو، امو کی موجودگی کی پرواہ کیے بنا اس کی تعریف کر گیا۔ شرم کر لو کچھ، یہاں بوڑھی دادی بیٹھی ہے۔ امو جان کو بھی شرارت سوجی۔ ہاں تو میں کون سا اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں؟ ویسے بھی مجھے شرم نہیں آتی، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ان کی ایسی باتوں کو سن کر سنبل کے گال شرم سے دہکنے لگے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب حزام آہستہ سے اس کا بازو پکڑ کر سرگوشی بھرے انداز میں بولا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ کمرے میں۔ اس کے قریب آنے پر وہ گھبرائی۔ کمرے میں نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ کمرے میں جا رہا ہوں میں۔ الفاظ میں چبھی معنی خیزی پر سنبل کا دل دھک سے رہ گیا۔ دل میں اٹھتی دھڑکنوں کی اتھل پتھل سے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حزام مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ رات دیر گئے تک کمرے میں آئی تو حزام کو سکون سے سوتا دیکھ کر وہ بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ رات کے دوسرے پہر حزام کی آنکھ کسی کے بنبناہٹ سے کھلی۔ وہ سائیڈ لیمپ چلاتا اٹھ بیٹھا تو دیکھا سنبل گہری نیند میں آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ حزام نے دیکھا وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ نیند میں مسلسل چیخ رہی تھی، بابا، امی، میری امی، مہرو۔ وہ اتنی زور سے چیخی تھی۔ حزام نے اس کو باہوں میں بھرا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا؟ وہ محبت باش لہجے میں بولا تو سنبل نے گہری نیند میں نم آنکھیں ہلکی سی کھولتے اس کو دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔
آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ کیا کچھ نہ تھا اس لمحے میں۔ حزام نے اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھا، پھر صرف اتنا ہی بول سکا، سانسوں کے بغیر بھی کوئی زندہ رہتا ہے؟ حزام کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ کب کیسے یہ وہ پیاری سی لڑکی اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ اس کے بغیر وہ تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی سی دیر میں وہ جان چکا تھا کہ وہ کتنی حساس ہے۔ اس کی تمام تر اداسیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی جھولی میں دنیا جہان کی خوشیاں ڈال دے۔ وہ اسے کتنی پیاری لگتی تھی۔ حزام اس کو باہوں میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ سچ میں اس چھوٹی سی میٹھی سی دنیا کو کھا جائے۔ وہ اس کی نیند خراب کر کے خود نیند کی وادیوں میں اب گم ہو چکی تھی۔ حزام تو بس آہ ہی بھرتا رہ گیا تھا۔ اب اس کو نیند کہاں آنی تھی؟ میں ہی صرف کیوں جاگوں؟ اور اس خیال کے تحت اس نے سنبل کی ناک دبائی، اس پر جھکا۔ سنبل کو کچھ عجیب سا لگا تو آنکھیں کھولی، مگر آگے کا منظر اس کی ساری ہوائیں اڑا گیا تھا۔ شرٹ لیس وہ اس پر جھکا اپنے کام میں مصروف تھا۔ سنبل نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے۔ آپ ہی کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ہوش اب اڑ چکے تھے، لیکن حزام اب اپنے ہوش و حواس میں کہا تھا۔ حزام نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ آنکھیں پھاڑے اسی کو گھور رہی تھی۔ پیار جس کی تمہیں اس وقت بہت ضرورت ہے۔ حزام نے بہت مزے سے جواب دیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ کبھی اس کے مرمری چہرے کے نقوش پر اپنے بوسوں کی برسات کرتا تو کبھی اس کے لبوں پر ظلم ڈھاتا۔ حزام آپ، اس کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے ذرا مزاحمت کرنی چاہی، مگر سامنے والا بھی حزام تھا۔ مت کریں۔ چند آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے بالوں میں جذب ہوئے تو حزام نے اسے اپنے لبوں سے چن لیا۔ اچھا، میری ایک شرط ہے۔ اس کے ہاتھوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے وہ بہکے انداز میں بولا۔ کیسی شرط؟ سرخ ٹماٹر ہوتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے پیار کرو۔ پھر وہ شرارت سے بولا، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ آپ بہت برے ہیں۔ آپ نے مجھ سے امی کو چھین لیا، میری مہرو کو مجھ سے دور کر دیا۔ اب انہیں میری ضرورت تھی حزام۔ اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا جس پر وہ تڑپ کر رو دی۔ حزام نے بہت محبت سے اس کے آنسو لبوں سے صاف کیے، پھر اسے اپنی پناہوں میں بھرتا بولا، اسی لیے تو یہاں لایا ہوں تاکہ تمہیں خود سے محبت کرنا سکھا دوں۔ کبھی کبھی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا سنبل۔ حقیقت کہیں دور پردوں میں قید ہوتی ہے جو وقت پر ہی سامنے آتی ہے۔ وہ گہرے لفظوں میں اس پر کوئی جادو چلا رہا تھا۔ اتنا کچھ غلط ہونے کے باوجود آج اس سے نفرت نہیں محسوس کر پا رہی تھی۔ اس کی قربت، اس کا لمس، اس کا احساس، سنبل کو سب اچھا اور پرسکون لگ رہا تھا۔ اندر کہیں دل چپکے سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سنگ دل پر یقین کر کے اپنا آپ اسے سونپ دے۔ وہ کتنا پیارا تھا۔ سنبل گلابی بوجھل آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ پھر حزام نے اسے ایسا سکھایا کہ چاند تاروں نے بھی نظریں جھکا لی۔ گردنیں کون جھکاتا ہے محبت میں؟ یار سینے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ میٹھی سی سرگوشی کرتا اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ مدہوش ہوتا اس میں مزید اترنے لگا۔ محبت نے چپکے سے دونوں کے دلوں پر دستک دی۔ حسین رات کی صبح بہت دلکش تھی۔ سب سے پہلے آنکھ حزام الوی کی ہی کھلی تھی۔ اس نے اپنے پہلو سے لگ کر سوئے سنبل کے دلکش وجود کو خود میں قید کیا تھا۔ I love you۔ شدت سے اسے چھو کر دل بے قرار مزید بے قراری کی لپیٹ میں آیا تو اس کے جذباتوں کے تلاطم نے پرسکون سوئی سنبل کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ گلابی ڈوروں سے سجی آنکھیں مقابل کو بے قرار کر گئی تھی، جبکہ اسے پھر سے تشنا لب دیکھ اس کی اٹھی پلکیں جھک گئیں تو اس ادا پر گویا وہ نثار ہی ہو گیا تھا۔ مسکراہٹ، گدگداہٹ، کسمساہٹ، کئی حسین لمحات گزرتے چلے گئے تھے۔ جب وہ مقابل کو آزادی دیتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے، اس کا سر چوم کر پیچھے ہوا تھا۔
لیکن سنبل جلدی سے اٹھتی کسی احساس جرم کے تحت نم شکوہ کنہ آنکھوں سے دیکھتی واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے کی جتنی خوشی حزام کو ملی تھی ایسا لگتا تھا سب برباد ہو گئی۔ سنبل نے مجھے ایسے کیوں دیکھا جیسے میں نے کچھ گناہ کیا ہو؟ وہ سر پکڑے پریشان سا بیٹھا جب وہ واش روم کا دروازہ کھلا اور سنبل غسل کے بعد بھیگا وجود لیے اندر آئی۔ حزام تیر کی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ یہ سب کیا ہے سنبل؟ رات کل جو کچھ ہوا تمہاری مرضی اس میں شامل تھے، میں نے زبردستی کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ گریز کیسا؟ تمہاری آنکھیں مجھے یہ احساس کیوں دلا رہی ہیں جیسے میں تمہارا مجرم ہوں؟ کل رات میں نے تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے طلب دیکھی تھی، وہ محبت دیکھی تھی جو اب تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ آخر ایسا کیوں ہے بولو؟ وہ زور سے چیخا۔ حزام کو لگا یہ لڑکیوں سے پاگل کر دے گی۔ ہاں غلط تھی میں، جو آپ جیسے شفاق بے رحم انسان پر کل رات بھروسہ کر کے بیٹھی تھی۔ میں چاہ کر بھی آپ سے محبت نہیں کر پاتی حزام۔ جب جب مجھے وہ پل یاد آتے ہیں جس پل آپ نے میری ماں کے سر پر گن رکھی تھی، میری معصوم بہن کو آپ مارنا چاہتے تھے، مجھے خود سے ہی نفرت ہوتی ہے۔ میرا دل آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے لیکن میرا ضمیر مجھے روکتا ہے حزام۔ جب میں آپ کے سارے ظلم اور ستم یاد کرتی ہوں تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ دوہرے جذبات مجھے پاگل کرتے ہیں۔ میں آپ سے نفرت کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا دل آپ سے محبت کے لیے تڑپتا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں مر جاؤں گی حزام۔ سنبل تڑپتے ہوئے بولتی زمین پر بیٹھی۔ اس نے حزام کے دونوں پاؤں کو تھام لیا۔ حزام ملوی اپنے دل کو سخت بناتے ہوئے اپنی آنکھوں کو زور سے میچ چکا تھا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں سچ جانا ہے، آج فیصلہ ہوگا سنبل۔ میں تمہیں ایسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حزام ملوی پل میں جیسے کوئی مضبوط فیصلہ کرتا اسے ایک جھٹکے سے کاندھوں سے تھام کر کھڑا کر گیا۔ سنبل بھیگی آنکھوں میں بے یقینی سموئے اسے یکٹک دیکھنے لگی۔ سچ؟ کیسا سچ؟ وہ کس سچ کی بات کر رہا تھا؟ سنبل جھٹکے سے اس کے گریبان کو مٹھیوں میں بھر گئی۔ حزام کیا بات ہے؟ کیا آپ مجھ سے کچھ ایسا چھپا رہے ہیں جس کا جاننا میرے لیے ضروری ہے؟ وہ تذبذب سے پوچھنے لگی۔ در و دیوار افسردگی کی پوشاک پہنے نظر آ رہے تھے۔ حزام نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر شدت سے چوما، پھر خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ سنبل جیسے وہیں کھڑی حالات کی ستم ظریفی کا حساب کتاب کرنے لگی۔ تبھی حزام تیار ہوا، واش روم سے نکلا اور الماری سے چادر نکال کر اس پر ڈالی۔ چلو، اتنا بولتا وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سنبل تو بس صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کہاں وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی نیچے آئے امو جان نے انہیں کہیں جاتا دیکھ حیرانی سے پوچھا، حزام سنبل صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ بس امو جان، آپ کا مضبوط دکھنے والا حزام آج کمزور پڑ گیا ہے۔ میں مزید کسی کی آہیں کسی کی بددعائیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ محبت میں تو اپنا آپ جلانا پڑتا ہے، تبھی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اس میں زبردستی نہیں ہوتی، لیکن میں نے اپنی خوشی کے لیے، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سنبل کو تکلیف دی، اسے اپنی محبت کے پنجرے میں قید کرنا چاہا۔ خوف سے محبت قربت کا سکون روح کی روشنی نہیں ملتی امو۔ مجھے احساس ہو گیا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے سنبل پر چھوڑا ہے۔ وہ اب جو بھی فیصلہ کرے گی میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ بس وہ جہاں رہے خوش رہے، زندگی سے بھرپور جیے۔ زندگی میں پہلی بار امو نے حزام کا ٹوٹا لہجہ اور آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ وہ بے حد دکھ سے رو پڑی۔ حزام، عورت کو قید کر کے اس کے ساتھ زبردستی کر کے محبت کبھی نہیں ملتی۔ محبت دل سے آتی ہے اور دل زنجیروں میں نہیں دھڑکتا۔ ان کے الفاظ آئینہ تھے۔ حزام نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ ساری زندگی لوگوں کو پیروں کے نیچے رکھنے والا وہ مغرور شہزادہ آج محبت کے بوجھ کے نیچے دب گیا تھا۔
دنیا کو جیتنے والا حزام ملوی آج محبت کی بازی ہار چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر سنبل کو دیکھا جو بکھرے آشیانے کی طرح لٹی پٹی سی سر جھکائے کھڑی تھی۔ حزام اسے لیے تیزی سے باہر آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسے سیٹ پر بٹھاتا اگلے ہی پل وہ رفتار سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ سنبل نے حیران اور بے یقینی سے ان راستوں کو دیکھا جن کو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ مہرو بیٹا دیکھو کون آیا ہے اتنی صبح۔ نائلہ بیگم تار پر صاف کپڑے ڈالتی مہرو سے بولی، جو خوشی سے اچھلتی کودتی آتی بجتا دروازہ کھول گئی۔ سامنے ہی حزام کھڑا تھا۔ امی، بھائی آئے ہیں۔ مہرو کے لہجے میں اتنی خوشی اتنی محبت تھی کہ وہ بے ساختہ وہیں سے چیختی اس کے سینے سے جا لگی۔ نائلہ کپڑے چھوڑتی بہت محبت سے دروازے کی طرف آئیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر ڈھیروں خوشی۔ حزام نے بہت پیار سے مہرو کو خود سے لگایا ہوا تھا۔ مہرو بیٹا بھائی کو چھوڑو، اسے اندر تو آنے دو۔ نائلہ بیگم کے لہجے میں بہت مان تھا۔ حزام نے مسکراتے ہوئے نائلہ کو دیکھ سلام کیا۔ حزام، میری بچی کیسی ہے؟ اب کہ ہمیشہ کی طرح نکلتا ان کا جملہ سن اس بار حزام کچھ نہیں بولا۔ وہ جب تک دروازے پر دیوار بن کے کھڑا تھا، اچانک سے آگے بڑھ کر اندر آیا تو پیچھے آنکھیں پھاڑے کھڑی سنبل پر نائلہ اور مہرو کی نگاہ گئی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو اس آدمی سے جس نے ان کے سر پر گن رکھی تھی، انہیں مارنے کی دھمکی دی تھی اور ان کے سامنے ان کی بیٹی سے زبردستی نکاح کیا تھا، اس سے اتنی محبت اتنی الفت چھاڑتا دیکھ صدمے سے دو چار کھڑی تھی۔ سنبل میری بچی؟ نائلہ بیگم ممتا کی تڑپ سے فوراً آگے بڑھتی اسے سینے میں بھینچ گئی۔ مہرو بھی اسے سینے سے لگی اب رو رہی تھی۔ کیسی ہے؟ نائلہ اس کے چہرے کو چومتی پوچھنے لگی۔ آپ بتائیں یہ سب کیا ہے امی؟ آپ اس آدمی کو معاف کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ مجرم ہمارا بھول گئی، اس نے مہرو کو مارنا چاہا، مجھ سے زبردستی نکاح کیا، آپ کو تکلیف پہنچائی، ہم سب کو آگ کر دیا اس نے۔ سنبل چیختی ہوئی بولی۔ حزام خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ آج اس کی محبت اس کے ضبط کا امتحان تھا۔ آج یا تو اسے خوشیاں ملنے والی تھی یا پھر زندگی بھر کا روگ۔ حزام مجرم نہیں سنبل، یہی وہ فرشتہ ہے جس نے تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، یہی وہ جس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، جس نے آگے بڑھ کر اپنی مخلصی کا ثبوت دیا۔ ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ مجرم نہیں، میرا بیٹا ہے۔ اگر یہ اس وقت نہیں آتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ حامد تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ نائلہ بیگم کے آج حقیقتوں سے اٹھتے پردوں کو دیکھ سنبل کا سر زور زور سے چکرانے لگا۔ میں نے ہی حزام کو فون پر یہاں آنے کو کہا، اسے کہا کہ وہ تمہیں اپنی عزت بنا کر لے جائے۔ جانتی ہو جب تم نے مجھے بتایا کہ حزام نے تمہاری مدد کی، تمہیں باحفاظت گھر پہنچایا، میرا دل اسی پل حزام کے مضبوط کردار اور اس کی محبت پر پگھل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ پوری دنیا میں میری بیٹی کو ایسا حسین محبت کرنے والا ہم سفر نہیں ملے گا۔ میں نے حزام سے رابطہ کیا، اسے بتایا کہ حامد کس طرح مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ مجھے سنبل دے دوں۔ وہ ہر پل مجھے فون پر دھمکاتا ہے، کہتا تھا کہ سنبل نہ دی تو اسے اٹھوا لے گا، سارے محلے کے سامنے اسے رسوا کر دے گا۔ کون ماں ایسا چاہے گی؟ اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا اور حزام سے کہا کہ وہ تمہیں نکاح کے 2 بول میں رخصت کروا کر لے جائے، لیکن رفت اور حامد کے اچانک آنے پر سارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ حزام کو انہیں ڈرانے کے لیے یہ ڈرامہ کرنا پڑا تاکہ تم بھی حزام کے خوف سے نکاح پر راضی ہو جاؤ۔ تمہارے اور حزام کے نکاح میں میری پوری رضامندی شامل تھی میری بچی۔ حزام تو تم سے سچی محبت کرتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس دن تمہیں سچائی بتا دیتا، لیکن اس نے میرا پردہ رکھا اور ساری برائی خود کے سر لے لی۔ اس کے بعد حزام نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ایک بیٹے کی طرح اس نے میرا اور مہرو کا خیال رکھا، ہماری حفاظت کی۔ نائلہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے سسک پڑی۔ وہیں سنبل کو لگا جیسے اچانک فضا میں گھٹن سی پڑ گئی ہوں۔ وہ گہرے سانس لیتی بلند آواز سے رونے لگی۔ میں کتنی غلط تھی،
یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ زمین پر بیٹھی چیخ رہی تھی۔ حزام کی ضبط اتنی ہی تھی، وہ گھٹا کی طرح اس پر چھاتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ مجھے معاف کر دو حزام، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں دنیا کی نظر سے دیکھا، تم پر تہمت لگائی بد کردار ہونے کی۔ میں نے تمہاری محبت کی توہین کی، تمہیں دھتکارا، بدلے میں تم نے مجھے محبت، عزت، مان دیا، میری حفاظت کی۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر رو رہی تھی، اس کے سینے میں منہ چھپا کر تڑپ رہی تھی۔ حزام کو اسے سنبھالنا مشکل لگا۔ اس نے بے بسی سے نائلہ کو دیکھا، جو خود اس مشکل وقت کو فیس نہ کرنے پر اب مہرو کو لیے کمرے میں جا چکی تھی۔ پلیز سنبل، چپ ہو جا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مجھے تمہارے آنسو، تمہارا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ شدت ضبط سے ہونٹ اس کے ماتھے پہ رکھتا دانت پیستے بولا، خبردار جو مرنے کی بات کی، آپ کو جینا ہے حزام میرے ساتھ۔ میں اب اور اپنے پیاروں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بابا کو کھو چکی ہوں، لیکن آپ کو کھونے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ آپ میرا کل جہان ہے۔ وہ نازک باہوں کا حصار اس کے مضبوط کمر کے گرد باندھتی زور سے اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ حزام کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، ہار کر بھی وہ محبت کی بازی جیت چکا تھا۔ حزام نے احتیاطاً اس طرف دیکھا جہاں نائلہ بیگم گئی تھی۔ اس نے پیار سے سنبل کا روتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سنبل جو کچھ دیر پہلے زور و شور سے رو رہی تھی، اب سب کچھ بھولے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، جو دیوانوں کی طرح اس کے نرم ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ اچھے سے اس کے ہونٹوں کا جام پینے کے بعد وہ پھولی ہوئی سانسوں کے بیچ بولا، اب اگر ایک اور آنسو بہایا تو قسم سے آج رات ایک پل بھی تم پر رحم نہیں کھاؤں گا۔ اس کی خطرناک دھمکی سنتی اسے دور دھکیلتی اچانک کھڑی ہوئی اور ہنستی ہوئی نائلہ بیگم کے پاس بھاگ گئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا، اسے محبت، مان، عزت، وہ سب کچھ دے گا، اور پھر اس نے اپنا یہ وعدہ نبھایا بھی۔ 1 سال بعد سنبل اور حزام کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، جو بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، اور پھر ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ان دونوں نے ماضی میں جو تکلیفیں سہی تھیں، اللہ نے وہ کمی پوری کر دی تھی، اور کچھ کہانیاں آدھی ادھوری ہو کر بھی مکمل ہو جاتی ہیں، جیسے ان کی ہوئی تھی۔